ہوم آفس نے اپنے ڈیٹا بیس میں موجود تمام افراد کو ای میلز بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جس معاملے کو ہم اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، ہوم آفس نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا۔ وہ لوگ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے انتہائی اہم معلومات ہیں۔ دوسرے کسی اور ویزے پر ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے 2 روز پہلے ایک وی لاگ بنایا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ 26 اپریل کے بعد جو لوگ ڈیول نیشنل ہیں، میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت جو ہے کلیئرلی اس کو کہنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو بار بار پھر ریپیٹ نہ کرنا پڑے یا بعض لوگوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ دوہری شہریت، جن کے پاس برٹش، پاکستانی دونوں پاسپورٹ یوز کرتے ہیں، یا دوہری شہریت آپ اس کو کہہ لیں، دوہری شہریت جن کے پاس ہے، یہ ان کے لیے انفارمیشن ہے۔ اب ہوم آفس نے جو ہے باقاعدہ ای میلز بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ چونکہ مجھے بھی ایک ای میل موصول ہوئی اور اس کی بنیاد پر چونکہ بہت ساری چیزیں ابہام تھا کہ جی کیا ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ کچھ لوگوں کے سوالات تھے، جی ہم تو ٹریول ہی برٹش پاسپورٹ پہ کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا ایشو ہے، اس کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے باہر۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں۔ ساتھ جو انٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ، اس کو بھی انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی سٹارٹ یہاں سے کہ یہ دوہری شہریت کے لیے لوگ جو آئی ایل آر پہ ہیں یا کسی قسم کے سپاؤز ویزے پہ ہیں یا دوسرے کسی اور ویزے پر ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس 2 پاسپورٹ ہے، یا پاکستانی اور برٹش، اور وہ ان دونوں پر اکثر اوقات کبھی پاکستانی پہ کبھی برٹش پہ ٹریول کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ ہوم آفس کی طرف سے جو ان کے ڈیٹا بیس میں جو لوگ موجود ہیں، چونکہ میری نیشنلائزیشن تب ہوئی تھی جب میں ان کے ڈیٹا بیس پہ تھا، میرا ای میل، ہر چیز، فون نمبر، جن لوگوں کا بھی تھا ان لوگوں کو انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے یہ کہا جی کہ 26 اپریل کے بعد آپ کو انٹری کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر آپ کے پاس 2 چیزیں نہ ہوں۔ نمبر 1 برٹش پاسپورٹ، یعنی آپ گئے تو کسی بھی پاسپورٹ پہ گئے ہوں، پاکستانی پہ گئے ہیں تو واپس آئے ہیں اسی پاسپورٹ پہ، پاکستانی پہ، لیکن انٹری کے لیے آپ کو اپنا برٹش پاسپورٹ ان کو دکھانا پڑے گا، وہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ ان کیس آپ کے پاس نیچرلائزیشن تو آپ کی ہے، سٹیزن شپ بھی آپ نے لی ہوئی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے جس نے سٹیزن شپ لی ہوئی ہے اس نے پاسپورٹ بھی لیا ہو۔ پاسپورٹ ایک الگ ڈاکیومنٹ ہے، ٹریول ڈاکیومنٹ ہے۔ تو بعض لوگ جو تھے اس سے پہلے وہ اپنا نیچرلائزیشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے یا سٹیزن شپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ ایک دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ، جب آپ لیتے ہیں سٹیزن شپ تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو وہ بھی چل جاتا تھا اس سے پہلے۔ اب وہ نہیں چلے گا، یہ انہوں نے اس ای میل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کی انٹری جو ہے وہ ڈینائی کی جا سکتی ہے ایئرپورٹ پر اگر آپ یہ 2 چیزیں نہ ہوں، 1 برٹش پاسپورٹ، نمبر 2 سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ۔ اس کی انہوں نے بڑی کلیئرلی وضاحت جو ہے اپنی ای میل میں کر دی ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ ساتھ میں انہوں نے ان والدین کے لیے جن کے ساتھ چھوٹے بچے جاتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھی جاتے ہوئے آپ پراپر جو ہے ڈاکیومنٹ چیک کر کے نکلیں کہ ان کا بھی آپ کے پاس پروف ہے، پاسپورٹ وغیرہ ان کا ہے یا نہیں ہے، ورنہ ان کو بھی آپ کو بارڈر پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہوا یہ کہ یہی میں نے انفارمیشن دی تھی، لیکن اس وقت تو میرے پاس کوئی سالڈ وہ پروف نہیں تھا، سامنے سنی سنائی تھی، جو ہوم آفس کی طرف سے سن رہے تھے وہی چیزیں سامنے تھی۔ اب چونکہ میرے سامنے ایک ویلڈ پروف پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو آئی ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے مجھے کہ جی ہم تو ٹریول ہی برٹش پاسپورٹ پہ کرتے ہیں، یا برٹش پاسپورٹ کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے، تو آپ یہ کیسا قانون ہوا، یا یہ کون سا نیا قانون ہوا؟ میں آپ کو سچی بتاؤں، میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو ہے تو برٹش ہیں لیکن وہ پاکستان میں رہتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ میری اپنی ایک بہت اچھے دوست ہیں جن کی پوری فیملی، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے بچے، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، کوئی پچھلے 15-20 سال سے پاکستان میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ پیدا ہونے والا ان کا بچہ جو ہے، کوئی بھی ان کی فیملی میں نیا بچہ، وہ بھی برٹش ہوتا ہے، وہ وہیں سے پاسپورٹ بنوا لیتے، وہ یہاں آتے بھی نہیں، یا آتے رہتے ہیں کبھی کبھار چھٹیوں میں۔ ان کے ایک آدھ بچے نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا پڑھنے کے لیے، وہ آیا، پڑھ کے پھر واپس چلا گیا، یعنی وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔
ان کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی ان سے مراد ایسے لوگوں کے لیے جو یو کے میں برٹش تو ہیں وہ، لیکن وہ شفٹ ہو چکے ہیں واپس. پہلے یہ تھا کہ وہ آ سکتے تھے، یعنی وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آ کر یہاں اپنا کوئی سٹیزن شپ کا کوئی سرٹیفکیٹ دکھا دیا، کوئی نیچرلائزیشن کا سرٹیفکیٹ دکھا دیا یا کوئی اور پروف، وہ پہلے چل جاتا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ویلڈ یعنی ایکسپائری جو برٹش پاسپورٹ ہے وہ بھی نہیں، ویلڈ پاسپورٹ ہوگا تو آپ کو انٹری جو ہے بآسانی مل جائے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی. یہ ان لوگوں کے لیے ان کا سوال تھا جو پچھلی ویڈیو پہ کہ جی ہم تو ٹریول ہی اس پہ کرتے ہیں. بعض لوگ نہیں کرتے، بعض لوگ جو وہاں سے 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد آ رہے ہیں یا کافی عرصے کے بعد آ رہے، ہو سکتا ہے ان کا ایکسپائر ہو گیا ہو، انہوں نے یہ سوچا ہو جی ہم یو کے جا کے اس کو رینیو کروا لیں گے. ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. دوسرے نمبر پر اسی ای میل میں انہوں نے 2 لنک بھی دیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ میں یہاں آپ کو نہیں دکھا سکتا. ایک تو ہے نیشنلٹی پاسپورٹ اپلائی کے لیے کہ اگر آپ نے نہیں کیا ہو تو پاسپورٹ آپ اس پہ اپلائی کریں. نمبر 2 سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ کا لنک بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے اپلائی کرنا ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ اس لنک پہ لے جاتا ہے جہاں سے آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے. 589 پاؤنڈ جو ہے اس سرٹیفکیٹ کی انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے، اور اس فیس پر آپ کو جو آپ کا پاکستانی پاسپورٹ ہے یا کوئی بھی اور پاسپورٹ ہے اس پہ وہ سٹیکر لگ جائے گا، ایک سٹیکر ٹائپ، جس طرح پہلے وقتوں میں لگتا تھا نا ILR کا کیا کہتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا ایک سٹیکر لگتا ہوتا تھا. یہ BRP وغیرہ تو بہت بعد میں آئے، تو وہ سٹیکر جو ہے وہ مستقل آپ کی چلتا رہتا تھا، 10 سال بعد ایکسپائر ہوتا تھا، پھر آپ نیا لگواتے تھے. تو یہ اس ٹائپ کا ایک سرٹیفکیٹ ہوگا جو آپ کے اس کے اوپر لگ جائے گا پاسپورٹ پہ. اس کے بعد آپ کو پھر برٹش پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بھائی معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور نہ اتنا سنجیدہ ہے، یعنی اس کو آپ سیریسلی اس کو لینا ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ جب آپ ٹریول کرتے ہیں واپسی پر کسی ایک بچے کا ایکسپائر ہوا ہے برٹش پاسپورٹ، جاتے ہوئے چیک نہیں کیا، واپس آتے ہوئے آپ کا برٹش وہاں پہ باقی سب کا تو ہے فیملی میں، کسی ایک کا جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے، چیک نہیں کیا. چونکہ ٹریول تو آپ دوسرے پاسپورٹ پہ کر رہے ہیں نا، اتنی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ایکسپائریز وغیرہ چیک کرنے کی، لیکن واپس جب آتے ہیں تو آپ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب چونکہ کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، میں نے آپ کو سامنے اسکرین پہ دکھا بھی دی ہیں، امید ہے کہ میں اس کو کلیئر کرنے میں کسی حد تک شاید کامیاب ہو جاؤں اور آپ لوگوں کو بتانے. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کرنا. کچھ سوال ہو ہمیشہ کی طرح تو میں ہر کامنٹ پہ رپلائی کر دیتا ہوں، کسی پہ بہت ضروری ہو تو میں اس پہ تفصیل سے بھی جواب دے دیتا ہوں، اور کبھی اگنور نہیں کیا کسی کو، اور امید ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.